وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس یخ بستہ رات میں بھی اس نے ہمیں اپنے محبوب کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. سردی ہے، موسم کا ایک اثر ہے. اگر موسم کے اثر کو دیکھیں تو پھر ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہمارا یہاں ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیار اپنے رسول اللہ سے. تمام علماء، خاص طور پر شیخ الحدیث شاہ صاحب، سادات کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، اور پھر اس محفل کو سجانے والے مولانا محمد نیاز اور زائد خان صاحب اور جتنے کارکنان ہیں، اس میں کوئی اونچا، کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا نہیں ہوتا. ان محفلوں میں سارے رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں. سارے میرے رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں. جو کام جسے مل جاتا ہے وہ کام وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ شان بڑی مقدر سے ملتی ہے. رسول اللہ کی غلامی والی شان یہ بڑے مقدر اور نصیبوں کی بات ہے. کوئی اس اعزاز کو سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غلام کی شان کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کسی کو جواب دے رہے ہیں.
آپ کی شان کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ پہلے کہا، پھر کہا رسولہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو آپ کی شان عبد ہے۔ اور ایک دن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جوان ہیں، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ القاب اور خطابات، مولانا انسان کے لیے سب سے بڑا لقب، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اسے رسول اللہ کا امتی ہونا نصیب ہو جائے۔ جب ان کا امتی ہو گیا تو سارے القاب بھی اس میں آ گئے ہیں، سارے خطابات بھی اس میں آ گئے۔ یہ دعا کیا کرو کہ ہم سب کو ان کا امتی ہونا نصیب ہو۔ اور وہ نصیب کب ہوتا ہے؟ جب انسان جا رہا ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا جا رہا ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا جا رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تک رہا ہوتا ہے چہرے کی طرف، اور شیطان ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور ادھر وہ والضحیٰ والا چہرہ سامنے ہوتا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں، تو ہزار جتن کر لے، میں آج بھی ان کا کلمہ پڑھ کر جا رہا ہوں۔ تو میرے پیچھے پڑا رہا، مجھے بہکاتا رہا، مجھے تو نے بہت کوششیں کی کہ ورغلا لے، لیکن میں تو غلام مصطفیٰ ہوں اور آج جا رہا ہوں اور کلمہ ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں کلمہ ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جنگ تو کلمے کی ہے نا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان سے انتقام، ان سے نفرت اور ان سے مخالفت یہ ایک ہی بات پر کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ کا غلام امتی شیطان کو بھی یہ بتا کر جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میرے دشمن، تو جتنے جتن کرتا رہا ہے تیرا کوئی وار مجھ پر نہیں چلا، آج بھی میں سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے محمد کا نام سینے پہ سجا کر جا رہا ہوں، آج بھی میں جا رہا ہوں۔ تو نے کیا میرا بگاڑ لیا ہے؟ کتنی رکاوٹیں تو نے کھڑی کی ہیں، لیکن میں تو بڑھتا ہی رہا ہوں۔ میرے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں میرے پیارے مصطفیٰ کا چہرہ بسا ہوا تھا، وہ مکھڑا میرے سامنے رہتا تھا۔ انسان ہوں، کمزور ہوں، لیکن جو ہی وہ جھلک نظر آتی تھی، وہ ابھی نبیل عباسی پڑھ رہا تھا نا کہ تصور میں تیری تصویر آ جائے۔ یہ جو تصور ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے پوچھو جیسے یہ تصور میسر آیا ہو کہ اس کی لذت کیا ہوتی ہے اور اس کے جلوے کیا ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں، رفتیں، عظمتیں کیا ہوتی ہیں، تو
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس شان پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج تو ہمارے سامنے کھانا ہونا ہمیں ہوش ہی نہیں رہتی، خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ جنہیں امام الانبیاء، جنہیں سید المرسلین، جنہیں حبیب اللہ جیسی عظمتیں حاصل ہیں، کھانے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ، کسی نے دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا عبد و آکل کعبد، میں غلام ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ انسان کو ان کی غلامی میسر آ جائے تو یہ بڑا اعزاز ہے۔ مجھے آپ کی محبتوں کی قدر ہے، میں جانتا ہوں آپ کے دلوں میں جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، لیکن من آنم کے من دانم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبوت وہ کسی ایک لمحے اس جہان سے آنے سے پہلے بھی انہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور ایک ہے اعلان نبوت۔ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ کی کیسی زندگی تھی اور کیسے آپ اس معاشرے میں رہتے تھے۔ تو جب پہلی وحی آئی، آپ حضرت خدیجہ سے باتیں کر رہے ہیں، میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میاں بیوی کا کیسا تعلق ہو، ہم اپنے گھروں میں کیسے رہیں، ایک دوسرے کی قدر کیسے کریں، ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ جب گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ مطہرہ سے، اس وقت تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، رسول اللہ کی وہ زندگی دیکھتے ہیں ہم، حضرت خدیجہ سے بات کرتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، تو قربان جاؤں اس عورت پر۔ ویسے ہی یہ اعزاز نہیں حاصل ہوتے، کچھ اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، اور میں لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں، میں کئی دفعہ وہاں پر بھی میں نے کہا کہ حضرت خدیجہ کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ان کی باتیں کرتے ہیں، تجارت کرتی تھیں، اور اس وقت مکے کی 60% آف ٹریڈ، 60% تجارت مکہ کے ارد گرد اور مکہ کی وہ صرف حضرت خدیجہ کی تھی۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے 10,000 اونٹ ہر وقت سفر میں رہتے تھے، ہر وقت سفر تجارت میں آپ کے 10,000 اونٹ رہا کرتے تھے۔ کبھی ان کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ کہا تو آگے سے بغیر کسی حیل و حجت کے کہتی ہیں، قالت لہو خدیجہ تو ابشر، میرے سرتاج پرسکون رہیں، پرسکون رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ انہیں کہتی ہیں فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا،
کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا میرے آقا نے، لیکن ایک اعتماد ہے اور ایک یقین ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہی ہیں ابدا کے لفظ کہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اللہ رسوا کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اسلام کے اعلان ہونے سے پہلے بھی اللہ کو مان رہی ہیں، اب بڑا خیال کرتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ اچھے ہوں لیکن اپنے رشتہ داروں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنا بھتیجا جو ہے وہ یتیم ہو جائے، پوری دنیا پر خیرات بانٹیں گے لیکن عید کے دن بھی اس کے جوتے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوں، ہمیں یہ خیال نہیں آتا۔ لیکن حضرت خدیجہ اپنے خامن سے کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں لا تصل الرحم، آپ تو جو ہے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ تو سچ بولتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت خدیجہ کے تجربے میں آئی ہیں کہ میرے آقا کی زبان پر کبھی کوئی جھوٹا کلمہ، کوئی لفظ ایسا جاری نہیں ہوا۔ آپ تو ہر بات سچی آپ کی زبان پر آتی ہے، رشتہ داروں کا آپ خیال کرتے ہیں، صادق آپ ہیں، سچ آپ بولنے والے ہیں۔ اور پھر کہتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ میرے رسول اللہ کی زندگی بیان کر رہی ہیں، اور کون بیان کر رہی ہیں؟ جو خاتون اول ہے۔ حالانکہ گھر میں انسان کی زندگی کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کمر بوجھ سے ٹوٹ جائے اس کا سہارا میرے رسول اللہ ہوتے ہیں۔ جو معاشرے کے بوجھ تلے دب جائے، جو لوگوں کے ظلم و ستم کے پہاڑ سہ رہا ہو اور جو مجبور ماض ہو، تحمل الکل، عربی جاننے والے جا کر دیکھیں کہ کل کسے کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مجبوریوں میں گرا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ تو ایسے لوگوں کے سہارا بن کر جیتے ہیں۔ تحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کی مجبوریاں دور کرتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی سہارا نہ ہو، لجپال تو ہی اس کا سہارا ہوتا ہے۔ لجپال تو ہی اس کا سہارا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تجھے کیسے رسوا کرے گا؟ اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اب پرسکون رہیے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا رب آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ پھر رب نے بھی کہا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ تو حضرت خدیجہ پہلے کہہ رہی ہیں۔ اور پھر کہتی ہیں وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ کا اس وقت ماحول کیا تھا؟ اگر کوئی مہمان آ جائے، کوئی مسافر آ جائے تو اس کا سامان اس سے چھین لیا جاتا۔ کوئی باہر کا آدمی وہاں آ جائے تو اس سے جو ہے اس کے مال کو بھی وہ چھین لیتے تھے۔ لیکن اس ماحول میں ایک ایسی ہستی تھی، اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملتی تھی تو وہ میرے رسول اللہ کے آستانے پر ملتی تھی۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور پھر آپ مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میں آپ سے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانے والی محفل ہے۔ اس محفل کے ذریعے ہم اپنے رسول اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میرے رسول اللہ کی زندگی یہ ہے۔ کیا ہم کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم مصیبت میں کسی کے کام آتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا غم بانٹتے ہیں یا کسی کا سہارا ہم بنتے ہیں؟ اگر نہیں بنتے تو آج کے بعد ہمیں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ میں جن کا کلمہ پڑھ رہا ہوں انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اپنے لیے تو ہر ایک جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینے میں مزہ ہے۔ اپنے لیے تو ہر ایک جیتا ہے لیکن دوسروں کے لیے جینے میں مزہ ہے۔ اگر زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہو، زندگی میں سکون پانا چاہتے ہو، زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لو، کسی بیوہ کی مدد کر ڈالو، کسی غریب کا اگر قرض ہے تو اس کے قرض میں کچھ ہاتھ بٹا دو، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو۔ قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شانوں پر۔ جب مکہ مکرمہ سے لوگ جا رہے تھے، رسول اللہ نے کیسے افراد تیار کیے ہیں؟ ایک صحابی تھے، تو کفار مکہ جب دیکھا انہوں نے کہ آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ مسلمان اب آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، تو کفار مکہ رسول اللہ کے پاس ایک سفارش لے کر آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو رسول اللہ کو یا رسول اللہ نہیں کہتے، لیکن وہ آ کر کہنے لگے کہ یہ جو فلاں آدمی ہے نا آپ کا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے آپ یہ حکم دیں کہ یہ مکہ میں ہی ٹھہرے۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، کیوں یہ مکہ میں ٹھہرے؟ رسول اللہ کے غلاموں کی زندگیاں یہ ہوتی ہیں کہ غیر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں مدد ملے گی تو ان سے ملے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ یہ یہاں ٹھہر جائے۔ رسول اللہ نے اس صحابی سے فرمایا کہ یہاں ہی ٹھہرو، مکہ میں ٹھہرنا ہے تمہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیوں اسے روکنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بے سہاروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جتنے غریب غربا ہوں، جتنے مساکین ہوں، انہیں تم کھانا کھلایا کرو۔ اور یہ پہلا ہوم لیس پروجیکٹ آج کل لوگ کہتے ہیں، اور یہ کہ یہ فلاں لوگوں نے یہ ایجاد کیا ہے، سب سے پہلے جو ہوم لیس پروجیکٹ تھا، بے گھر افراد کا جو پروجیکٹ تھا، وہ میرے رسول اللہ نے مکہ مکرمہ میں شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ٹھہر، اور پھر ان لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا کر۔ اور اس میں یہ نہیں تھا کہ مسلمان ہوں گے، جو بھی آتا وہ اس کو کھانا پیش کر دیتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان محفلوں میں آ کر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم سارے اسی تڑپ میں آئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت محبت حاصل ہو جائے اور ہمیں ان کے ساتھ قرب حاصل ہو جائے، ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ ایک تو یاد رکھو، نماز کسی نہ کسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیا کرو، کسی نہ کسی طریقے سے نماز میں حاضری دیا کرو۔ اور پھر رسول اللہ کے قریب جو ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا، پیچھے ذرا آواز کاٹی، سب سے زیادہ میرے قریب،
یہ بات سننے کی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نہ زبان جو ہے قابو میں ہے، نہ اس کے ہاتھ قابو میں ہیں، نہ اس کے پاؤں قابو میں ہیں، نہ اس کا دل صاف ہے۔ آپ نے فرمایا جو قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق عمدہ ہوگا، اور عمدہ اخلاق والا میرے قریب ہوگا۔ اور پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان معافلوں سے اگر یہ چیزیں میسر نہیں آئیں گی تو کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ اور پھر اس کلمے کی قیمت جو ہے، خباب بن ارد کے پاس جاؤ نا، ان سے پوچھو کہ خباب یہ کلمہ کیسے تمہیں حاصل ہوا؟ ایک دن حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے، خباب بن ارد، چند جوان بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جوان ہوتا ہے، کوئی بات ایسے چل پڑی تو انہوں نے اپنی قمیض اٹھائی اور اس جوان کو کہا کہ ادھر آ۔ وہ جب پیچھے آیا تو آپ نے فرمایا ادھر تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ایک ہے۔ تو کہا ذرا اسے چیک کر، دیکھ یہ کتنا ہے۔ جب اس نے انگلی ڈالی نا تو وہ ساری اندر چلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے کلمے کی قیمت ادا کی ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھے دہکتے کولوں پر لٹایا تھا اور ایک کوئلہ اندر جاتے جاتے اتنا میرے اندر گھس گیا تھا۔ تو یہ کلمے کی قیمت ہے۔ تو دوستو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ آپ نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں دے گئیں اور پھر تمام انبیاء سے بڑھ کر مجھے تکلیفیں دے گئیں۔ تو تب جی جا کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ایک صحابی جو بعد میں ایمان لائے تھے، وہ ایک منظر بیان کرتے ہیں۔ ایک عام عالم ہو نا، اس پر بھی یہ حالت نہیں آتی۔ ایک عام عالم ہو، وہ کہتے ہیں کہ حج کا موسم تھا اور ایک خوبصورت چہرے والا، جس کے چہرے کو آدمی نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا، میں نے دیکھا کہ وہ خیموں میں چکر لگا رہا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے ساتھ لے جائے کہ میں وہاں جا کر اپنے دین کی بات کر سکوں۔ تو آگے سے لوگ کہتے نعوذ باللہ، جس طرح ہم آج کل کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے کہتے ہیں جان چھوڑ دیں۔ جب وہ کسی سے بات کرتا تو لوگ منہ پھیر لیتے۔ ہوتے ہوتے صبح وہ شروع ہوا، دوپہر کا وقت ہو گیا، لیکن کوئی شخص بھی حامی نہیں بھر رہا تھا۔ اور پھر ایک شخص آیا تو اس نے اس پر مٹی پھینکنا شروع کر دی کہ یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ اور پھر وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، زلفیں مٹی سے بھر گئی، اور پھر آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔
حضرت زینب جو آپ کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی، انہیں یہ خیال آیا کہ صبح سے میرے بابا گھر سے نکلے ابھی تک نہیں آئے، تو انہیں پتہ تھا کہ وہ دعوت کے لیے گئے ہوئے ہیں، تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی اٹھا کر لائے۔ جب پانی لے کر آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ آنکھیں مل رہے ہیں، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، اور بیٹھے ہوئے ایک جگہ۔ چیخ مار کر دوڑی اور جا کر چہرے کو صاف کرنے لگی۔ چہرے کو صاف کرتی جاتی ہیں، روتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی غم نہ کر، تیرے والد کو اللہ نے بہت عزتیں دی ہیں، تو دل چھوٹا نہ کر۔ یہ حالت بھی میرے رسول اللہ پر گزری ہے۔ آج ہم ان کی بات کرتے ہیں، اسی وقت ہمیں مزہ آتا ہے جب 100-200 آگے سے داد دینے والے ہوں، لیکن میرے رسول اللہ پر تو ایسے ایسے وقت آئے ہیں اور وہ چھوٹی سی بچی جس کے کھیلنے کے دن ہیں، وہ دوڑتی آئی اور دیکھا کہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں مل رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا، اپنے ہاتھوں سے سر سے مٹی جھاڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے رسول اللہ فرماتے ہیں نہ غم کر، تیرے والد کو اللہ نے بہت عزتیں دی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، یہ محفلیں جو ہیں، یہ میرے رسول اللہ کی محفل ہوتی ہے، اور اس محفل میں ادب کا بہت خیال کیا کرو۔ پتہ نہیں ہے کہ کون سا دیوانہ جو ہے اس کی مدینے والے کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اور کہیں ہم اس کی وہ کیفیت نہ توڑ دیں، کہیں اس کی بد دعا نہ لگ جائے کہ کیا سما بدا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تو میں محفل میں تھا، لیکن وہ محفل تو مدینے میں سجی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو طالب بھی فوت ہو گئے، حضرت خدیجہ کی میں جب باتیں کرتا ہوں کہ وہ عورت جس کے ہزاروں اونٹ جو ہیں، مطلب یہ ہے کہ آج کل کے وہ ٹرک آپ سمجھ لیں، بسیں سمجھ لیں کہ ہر وقت وہ گردش میں رہتی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ ساری تجارت جو ہے وہ دیکھتی ہیں، لیکن جب اسلام آتا ہے تو اپنے خامن کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہتی ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، صحت اتنی گرتی جاتی ہے کہ جب شیب ابی طالب کا زمانہ گزرتا ہے تو خدیجہ کی زندگی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جب شیب ابی طالب سے نکلی تو اتنی کمزور ہو گئی تھی، تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وقت گزرا تھا، کبھی کبھی جب وہ الفاظ آدمی پڑھتا ہے تو دل پھٹتا ہے۔ پورا تو میں کیا کہوں گا، ایک یہ کہ رسول اللہ اپنے رب سے کہتے ہیں وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، کہ میرے مولا کیا ہو رہا ہے،
لوگوں کی نظروں میں میرے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ حوانی علی الناس، زبان لرزتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے کہ حوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ لوگوں میں میرے لیے لوگوں کی نظروں میں کوئی حیا نہیں رہا، لوگوں کے دلوں میں کوئی پاس نہیں رہا۔ جدھر جاتا ہوں آگے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کسی امید پہ جاتا ہوں تو آگے سے الٹا ہی رویہ ہوتا ہے۔ طائف میں گئے تھے اور طائف میں پھر کیا ہوا تھا؟ امید یہ تھی کہ چلو باہر جاتا ہوں، مکے سے باہر جا کر بات کرتا ہوں۔ وہاں پر جب پہنچے تو لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے کہ 3 سردار ہیں، جا کر ان سے ملے تو ایک نے کہا تجھ جیسے جھوٹوں کو تو میں منہ ہی نہیں لگاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے نے کہا اگر تو نبی ہے تو پھر تو بہت بڑی چیز ہے، میری تجھے کیا ضرورت ہے، اگر نبی نہیں ہے تو پھر میں تجھے کیا کروں۔ ایسے جواب دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دعا ہے، اگر یہ الفاظ آپ اس وقت دیکھیں تو زبان میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ ان کا ترجمہ کرے آدمی، کہ حوانی علی الناس، کہ میں اتنا ہلکا ہو گیا ہوں لوگوں کی نظروں میں، یا ارحم الراحمین۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں کہ بات نہیں سنتے، اور باش جوانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ مارو اسے۔ اب وہ پتھر مارتے جاتے ہیں، اور کسی جگہ اگر میرے رسول اللہ بیٹھ جاتے ہیں تو پیچھے سے آ کر پکڑ کر ایسے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، چل، اور پھر پتھر مارتے ہیں۔ ظالموں، اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ اتنا مارا ہے کہ اب تھک کر نیچے بیٹھا ہے۔ 2 آدمی آتے ہیں، آ کر پکڑ کر پیچھے سے مستنڈے قسم کے تکڑے، اور پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں کہ چل، اور پیچھے سے پتھر مارتے ہیں۔ ہوتے ہوتے میرے رسول اللہ ایک باغ کے اندر چلے گئے، اور پھر وہاں پر اپنے رب سے عرض کرتے ہیں انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے نا، تو میرا بھی رب ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ الہ من تکلنی، اے اللہ مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے۔ مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے، الہ من تکلنی، الہ بعید یتجہمنی، ایسا انسان جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، دور کا، کہ وہ میرے ساتھ درشت لہجے میں باتیں کرے، تند خوئی سے باتیں کرے، بد کلامی سے۔ الہ من تکلنی، الفاظ کو دیکھیں، تو کمزوروں کا رب ہے نا، میرا بھی رب ہے، پھر کس کے سپرد کر رہا ہے؟ ایسے شخص کے جو مجھے جانتا ہی نہیں،
اور میرے ساتھ جو ہے بڑی درستگی کے ساتھ سخت لہجے میں باتیں کرتا ہے. ام الی عدو، یا کسی دشمن کے حوالے مجھے کر رہا ہے. وَمَلَّكْتَهُ امری، اور میرا سارا معاملہ اس کے حوالے کر دیا، اسے مالک بنا دیا. یہاں تک یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے رب سے، اور ایک باغ کی اوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کلمہ ہم تک ایسے نہیں پہنچا. یہ دین جو ہے اس کی قدر کر لو، میرا سارا معاملہ تو تیرے ساتھ ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ باہر تشریف لائے. مجمع کو ہم کتنا دیکھتے ہیں کہ مجمع کا رسپانس کتنا ہے. حضرت ابو ذر کے پاس جاؤ، کبھی خیال ہی نہ کیا کرو کہ کون ہے یا نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ باہر تشریف لائے اور آپ نے اسی طرح واز فرمایا جس طرح بہت سارے صحابہ ہوتے تھے. واز فرمانے کے بعد جب آپ نے واز ختم کیا تو میرے ساتھ مخاطب ہوئے تو فرمایا ابو ذر، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، لوگوں سے نہیں ہے، اس لیے میں کام اس کے لیے کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو عزتیں دے، اللہ سب کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. مولانا نیاز اور اس کے ساتھ جتنے کام کرنے والے ہیں، زائد خان جو یہ محفل سجاتا ہے، اللہ اسے بھی برکتیں دے. اس بستی میں خدا کے خزانے میں کیا کمی ہے، اس بستی میں جتنے گھر ہیں اللہ سب کو رحمتیں عطا فرمائے. ہم کیوں کہیں اس بستی کو، اس سارے علاقے کو اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، سارے جہان کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ لجپال ہے اور وہ دیتا ہے. آپ کو جاتے جاتے میلاد شریف کی یہ محفل ہے، جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں نا، ان کی زندگیاں بالکل الگ ہوتی ہیں، بالکل ان کی زندگیاں الگ ہوتی ہیں. بڑی غیرت ہوتی ہے ان میں، بڑی غیرت ہوتی ہے. ایک محلے میں ایک سکھ رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کی وہ گلی تھی. اسی محلے میں مسلمان رہتے تھے، سکھ بھی رہتا تھا، اور اسی محلے میں ایک اللہ کے ایک ولی بھی رہتے تھے. ایک مسلمان کی اس سکھ کی بیوی کے ساتھ غلط نظر تھی. ایک دن ایسے ہوا کہ وہ سردار جی باہر نکلا اور اس نے کوئی سامان اٹھایا ہوا تھا. یہ دوڑ کر آ کر ملا، سردار جی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی دوسرے علاقے میں کوئی کام ملا ہے تو ادھر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہفتہ بھر لگ جائے. اس نے کہا اچھا ہفتہ بھر رہیں گے وہاں پر؟ اس نے کہا ہاں. تو دل میں تو اس کے لڈو پھوٹے کہ چلو کام بن گیا ہے، سردار جی اب ادھر ہوگا اور میں اپنے مزے اڑاؤں گا. وہی ہوا، رات ہوئی تو چل پڑا اس عورت کے گھر کی طرف. جب وہاں پہنچا تو پیچھے سے آواز آئی، اوئے ٹھہر جا. دیکھتا ہے تو پیچھے سے سردار جی آ رہا ہے. بھاگا. دوسرے دن پھر گیا تو پھر آواز آئی، وہ تلوار جو سکھوں کی ہوتی ہے، کرپان، وہ لیے ہوئے ایک شخص آ رہا ہے اور اس نے دور سے ہی ویسے ہی کڑاکا مارا. کون ہے؟
بھاگ گیا۔ تیسری رات پھر ہوئی تو پھر آیا، اور آج سردار جی کوٹھے پر کھڑے ہیں، چھت پر کھڑے، وہاں سے اس نے کھنگورا مارا کہ کون ہے، پھر بھاگ گیا۔ چوتھے دن وہ جو بزرگ تھے ان کے ہاں ذکر کی محفل تھی، تو وہاں گیا اور کہا کہ آج لوگ لنگر شنگر ماریں گے، بے غم ہو کر سوئیں گے۔ یہ بھی گیا، لنگر مارا پورے طریقے سے، اور خوب جو ہیں تو بخشیں شکیاں نکالیں اور تیار ہو گیا۔ اب جو ہی وہ لنگر کھا کے نکلنے لگا نا، تو بزرگوں سے ملا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا اب بس کر، 3 راتیں تو سیخ مجھے بنا چکا ہے۔ سیخ بن کر پہرا دے رہے تھے، اس سے ایک کافر کی عزت کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور سیخ کیوں بن کر پہرا دے رہے تھے؟ اس لیے کہ میرے رسول اللہ نے فرمایا کہ ما اما یشین، ایسی جگہوں سے بچا کرو جہاں سے عیب لگ سکتا ہے۔ تو رات کو کسی کے گھر کے باہر ہونا عیب لگا سکتا ہے، اس لیے اس عورت کے خامن کے روپ میں اس عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے۔ یہ رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس کر، 3 راتیں تو ہو گئی ہیں مجھے سیخ بنایا ہے تم نے۔ تو میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ماحول کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہم سب کو رسول اللہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما، ہماری طرف نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کے صدقے ہماری لاج رکھ لے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ وآخر دعوانا